اس سیشن کے کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت کو بجا لانے جا رہے ہیں تو اس کے تمام ڈیکورم کے ساتھ انجام دیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید خالد بخاری صاحب دام برکاتہ، جو حکمہ انسٹیٹیوٹ میں استاذ ہیں اور ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے ان کا تدریسی تجربہ بھی ہے اور مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ مفتی ابراہیم صاحب نے آپ سے عرض کیا کہ اس سیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت چونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایک ان دنوں کے اندر فرض کی ہے استطاعت والے مسلمانوں پر، تو اس عبادت کو عبادت کے طور پہ انجام دیا جائے اور عبادت کے اندر قبولیت اور نورانیت پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ تو بس یہی سیشن کا مقصد ہوتا ہے۔ ان میں اکثر باتیں یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، لیکن بس ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے اور کچھ اہم باتوں کا تکرار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، درست نیت کے ساتھ ہو۔ بنیادی طور پر ہمیشہ جب بھی اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو یہ آیت بنیادی طور پر پیش کی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت ہم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ہرگز اللہ کے پاس ان جانوروں کا یعنی قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی دلوں کی نیتیں، دلوں کے جذبات، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ گوشت تو اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ گوشت تو ہم خود ہی آپس میں بانٹ کر کھا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ہم سے مقصود وہ دلی ایک جذبات ہیں قربانی کی عبادت کے ذریعے سے، کہ جو دلی جذبات اللہ کو مطلوب ہیں کہ جن کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر ضروری اور لازمی کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے اس محبوب کی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ اس کی یاد تو ہر ایمان والے کو تازہ کرنی چاہیے۔ تو ہم اسی سنت ابراہیمی کو ہم تازہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جو جذبات اور وہ جو احساسات اور وہ جو نیتیں اور وہ جو اللہ کے لیے مر مٹنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاصہ تھا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہی حاصل ہو جائے۔ تو اگر ہم مسنون طریقے سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان 5 عنوانات پر ہمیں ضروری معلومات ہونی چاہیے۔ پہلی بات، ظاہر بات ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ہم جب جانور قربانی کے لیے خریدیں تو کچھ احکامات اس کے بارے میں ہیں اور کچھ جانور کے بارے میں ہیں، کچھ ذبح کے وقت کچھ احکامات ہیں، کچھ اس کی کھال و گوشت کے احکامات ہیں، اور یہ سب احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالے سے ان کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، ان احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور سلف صالحین کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے اس قربانی کی عبادت کے لیے احکام کا بڑی ایک دقت کے ساتھ، بڑی جز رسی کے ساتھ احکام کا ایک مجموعہ استنباط کیا ہے قرآن کریم سے، اور اس کا اکثر حصہ احادیث طیبہ سے ہے اور آپ علیہ السلام کے عمل سے ہے، صحابہ اور سلف صالحین کے عمل سے ہے۔ تو وہ احکامات ہماری قربانی کو انشاءاللہ اس نہج پر لے کر آنے میں ہماری مدد کریں گے کہ جس نہج پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کی عبادت کو ادا کریں۔ دیکھیے قربانی کے فضائل ہے اور ان میں سے اکثر فضائل ہم نے سنے ہوں گے، اہم فضائل آپ کے سامنے ہم یہاں دوبارہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک 10 تاریخ کو یعنی 10 ذوالحجہ کو قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب و پسندیدہ نہیں۔ آپ نے اہل علم سے سنا ہوگا ان 3 دنوں کے اندر جو نفلی قربانی ہے، کسی بھی قسم کی جو نفلی صدقات ہیں، ان سب سے بڑھ کر قربانی کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور جس نے اس کے لیے اللہ کے لیے قربانی کی اس کی سفارش کرے گا، اور زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے
اللہ کے यहाँ اگر نیت ٹھیک ہو تو قربانی شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین بات ہمیں فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خوش دلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی ہم اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھیں، اس قربانی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا جائے، اس قربانی کو کسی دباؤ کے نتیجے میں نہ کیا جائے، کوئی سوشل پریشر کے نتیجے میں نہ کیا جائے، یا اور جو سفلی جذبات ہوتے ہیں دکھاوے کے، ریاکاری کے، وہ بھی ایک قسم کا دباؤ ہی ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کیا جائے۔ اور اللہ کے ہاں خرچ کرنا ان دنوں میں جانور کی خریداری کے لیے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اور اصل بات جو آپ سے میں نے عرض کی کہ قربانی کی اصل روح، حقیقت، فلسفہ قربانی کیا ہے، کیوں اللہ رب العزت نے ہم پر یہ واجب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہے وہ اللہ کے یہاں ہر سال جو ہے وہ قربانی کرے یا قربانی میں حصہ لے، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ در حقیقت اللہ رب العزت اس قربانی کی مشق سے ہم سے یہ جذبہ اور یہ نیت کی تازگی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی تمام نفسانی خواہشات کو، تمام اپنی ناجائز ارادوں کو، تمام اپنے حرام نیتوں کو ہم ایک ایک کر کے ذبح کر دیں۔ اس طرح ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اپنی حرام خواہشات کو بھی ہم ذبح کریں۔ لہذا اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جانور کی قربانی تو وہ بڑے شوق سے کرے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے اپنے نفس اور گناہوں کے تقاضوں کو اور ان پر عمل کرنے کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو یقیناً اس کو یہ سمجھنا چاہیے، کسی دوسرے کے بارے میں ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنے اوپر ہی تبصرہ کرنا چاہیے کہ اگر میں قربانی تو شوق سے کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی نہیں گزار رہا ہوں، تو میں قربانی کی حقیقت سے محروم ہوں۔ تو یہ سبق ہمیں تازہ کرنا چاہیے، اور یہ جس شخصیت کی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو تیار ہو گئے تھے اپنے جو ہے اپنے انتہائی بڑھاپے میں اللہ سے بڑی مانگ کر جو اللہ نے اولاد دی تھی، اور وہ جب اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہے نا؟ تو ایک جانور کی قربانی نہیں تھی، یہ تو وہ اپنی زندگی کی سب سے محبوب ترین چیز جو اللہ سے بڑی مانگ کر اللہ نے عطا کی تھی، اور 95 سال کی عمر میں جو ایک اولاد ہوئی تھی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تو وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو در حقیقت ہمیں جو بہت بڑا روحانی سبق ملتا ہے وہ اس قربانی سے ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کرے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، یہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں اس بات کے تذکرے ہونے چاہیے، بار بار یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم کیوں قربانی کر رہے ہیں، یہ اللہ نے کیوں فرض کی ہے، یہ سنت کس کی ہے، یہ کس موقع اور کس واقعے کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں اس کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور وہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں جو شخصیت تھی ان کے جذبات کیا تھے، ان کی صفات کیا تھی۔ یہ سنت ابراہیمی یہ ایسا کنیکشن ہے کہ جو ہماری زندگی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اطاعت اور ان کی اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے جو اعلیٰ ترین جذبات تھے، یہ ہمارے سامنے سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور نمایاں کر دیتا۔ اسی کے ساتھ حج کے بھی بہت سارے مراسم اور عبادات وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان سے جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، احناف کے ہاں راجے قول مفتبی قول یہ ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، اگرچہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ محض سنت ہے، لیکن ہماری دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مالی وسعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو یہ وعید تو جو ہے وہ ضروری کاموں پر آتی، تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 سالہ عمل اور صحابہ تابعین کا رضوان اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ ان کا پابندی کرنا واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ اس امت کے صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے
مینڈوں کی قربانی کی، اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، ان کے سینے پہ اپنا پہلو رکھا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کا نصاب بڑا آسان ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ نصاب میں فرق ہے، مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، لہٰذا ان 3 دنوں کے اندر، ٹھیک ہے، 10 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک، اگر کسی کے پاس پہلے سے یا ان دنوں کے اندر ان 5 اموال میں سے اگر کوئی 1 2 3 یا 4 اموال بھی ہوں، 2 بھی ہوں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ 1 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ دن کے اعتبار سے معلوم کر لیں، اس کو 52 سے ضرب دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ایک تولہ کی قیمت ہو آدھی قیمت اور ملا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ ایک سے زیادہ مال ہو تو پھر چاندی کا نصاب ہوتا ہے، چاندی کا نصاب معتبر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقدی بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرورت سے زائد سامان بھی ہوتا ہے، کیونکہ مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، یعنی ایسا مال کہ جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، یا چاہے تجارت کی صورت میں، چاہے قیمت کی صورت میں، چاہے مارکیٹ ویلیو کی صورت میں، تو یہ قربانی میں شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت سے زائد سامان تو ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی اعتبار سے ہوتا ہے، ابھی اس کی کچھ تفصیل بھی آ جائے گی۔ لہٰذا اگر کچھ سونا ہے آج کل کے اعتبار سے، تو اگر جو ہے نا وہ اس کے پاس اگر آدھا تولہ سونا بھی ہوگا اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ سونے کی قیمت اس وقت بہت زیادہ ہے۔ لہذا یہ صورتیں بنتی ہیں جو آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، لیکن اس میں یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، یعنی 87.479 گرام، یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے اعتبار ہوگا، کیونکہ صرف انسان کے پاس سونا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مال تجارت ہے جو دکان میں، گودام میں، یا تیاری کے مراحل میں، یا تیار ہو کر دکان میں، یا اس سے پہلے خام مال کی صورت میں، یہ سب مال تجارت میں آتا ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم آگے پیش کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ یہی صورت بنتی ہے، تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے زائد فرنیچر ہے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، سال میں 1 آدھ دفعہ استعمال ہوتی ہے۔ ڈنر سیٹ خواتین کے پاس ہوتا ہے، عام طور پہ برسوں استعمال نہیں ہوتا، یا کبھی کبھار سال میں کسی خاص تقریب میں نکل جاتا ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، لہذا جس وقت ہم حساب کر رہے ہوں ہمیں سنار سے، یا عام طور پہ آج کل تو گوگل کر کے بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر اگر 1 سے زائد لوگ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، اور اگر ایک ہی گائے کر رہے ہیں تو 1 سے زیادہ حصے ایک ہی گھر کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بہرحال قربانی الگ واجب ہوگی۔ یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں تو قربانی فرض نہیں، دونوں کے نصاب میں فرق ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ نابالغ پر قربانی فرض نہیں ہوتی، چاہے اس کے پاس، احناف کے یہاں فرض نہیں ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو۔ کوئی شخص مقروض ہے تو دیکھا جائے گا کہ قرض جتنا اس کے پاس ہے اس کی رقم نکالنے کے بعد پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، بقیہ رقم کے نہیں پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد گھر ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، یوں ہی کسی کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس پر قیمت کے اعتبار ہوگا، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کسی خاتون کا مہر تھا اور وہ شوہر مالدار بھی ہے، تو وہ خاتون جب اپنے نصاب کا حساب لگائے گی تو اپنے مہر کا بھی حساب لگائے گی، چاہے شوہر نے ابھی تک ادا نہ کیا ہو، کیونکہ وہ بھی اس کا قرض ہے کہ جو شوہر پر ہے، وہ شوہر کو دینا ہے، اس نے ابھی تک نہیں دیا۔ اگلا عنوان ہے کہ جانور جب ہم خریدنے جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اہم ترین چیز ہے، آپ سے میں نے عرض کیا، نیت۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں جب جیسے جیسے کوئی معاشرہ دین سے دور ہوتا ہے نا، تو پھر عبادتیں رسم و رواج بن جاتی ہیں، پھر عبادتوں کے جذبات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک عادتاً کیا جاتا ہے، رسماً کیا جاتا ہے، لہذا اس میں پھر بہت ساری فاسد نیتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ، اگر قربانی کا ثواب چاہیے اور اللہ کی رضا و خوشنودی چاہیے تو ہمیں بار بار، خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں، کہ جب جو ہے نا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا جو ہے نا وہ
اپنے سوشل اکاؤنٹس کو اور سوشل نیٹ ورک پر اپنی اپڈیٹس کو بار بار پوسٹ اور شیئر کیا جاتا ہے، جانور خریدنے سے لے کر اس کی ذبح تک کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور خوب چرچا کیا جاتا ہے اس عبادت، اس انتہائی خلوص والی عبادت کو ایک گویا کہ جو ہے وہ اپنی تشہیر کی ایک صورت بنائی جاتی ہے، انٹرٹین کی ایک صورت بنا لی جاتی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر تو ہمیں بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو حدیث واضح ہے، ہم نے کئی دفعہ سنی ہے کہ اللہ کہیں گے کہ بھائی جس کے لیے کیا اس سے جا کے اس کا ثواب لے لے، میرے لیے تو کیا نہیں۔ تو دیکھیں ہم کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اتنا کثیر سرمایہ خرچ کریں، اتنا وقت خرچ کریں اور اتنے ساری مشقتیں برداشت کریں، لیکن یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ہمارے منہ پہ مار دی جائے، ہے نا؟ اور نیک کام میں ریا اور دکھلاوا اور شہرت کی نیت ہو تو اللہ نہ صرف یہ کہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو یہی عمل ہمارا جس میں اتنا سرمایہ، اتنا وقت، اتنی مشقت ہماری خرچ ہو، یہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو اس سے زیادہ بد نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ لہذا بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولا جائے۔ جن لوگوں کے ساتھ اگر قربانی میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہیں، ہم مل کر قربانی کر رہے ہیں، تو بار بار ان کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کیا جائے۔ مال حلال جی بہت ضروری ہے، اور خود کا بھی مال حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم حرام مال سے کر رہے ہیں تو اللہ پاک طیب ہیں، طیب مال کو ہی قبول کرتے ہیں، خبیث مال کو اللہ پاک قبول نہیں کرتے ہیں۔ حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے تو قربانی کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ لہذا اللہ نہ کرے اگر ہم حرام کما رہے ہیں یا ہماری آمدنی کا کچھ حصہ کسی بھی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے حرام ہے، تو ہمیں اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے آئندہ کے لیے، لیکن کم از کم اس کو قربانی کی عبادت میں نہیں لگانا چاہیے۔ عام طور پہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں یہ اہتمام کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس میں کوئی سودی بینک کے اندر کام کرنے والے کی آمدنی ہو، کوئی انشورنس کی حرام آمدنی ہو، کوئی سود جوے چوری کی آمدنی ہو، یا کسی بھی اور طریقے سے ناجائز اور حرام کی آمدنی ہو، تو ان کے ساتھ شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جو ادارے اس طرح کر رہے ہوں یہ ان سے اہتماماً پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی کیا آپ جو ہے وہ ہر ایک آنے والے کا ویسے ہی بغیر کسی تحقیق کے یا رسمی سوال کے بھی آپ ویسے ہی اس کی حصہ آپ ڈال دیتے ہیں، یا آپ نے کہیں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بھائی حرام آمدنی والی اذراہ کرم اجتماعی قربانی میں حصہ نہ لیں؟ تو اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے، بہت اہتمام کر لینا چاہیے اس کا۔ اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والا کوئی بھی ادارہ ہو، اب یہ ان سے یقین دہانی کروا لیں کہ کسی حرام آمدنی والے کو وہ جان بوجھ کر یا جو ہے وہ بغیر کسی چاہے رسمی ہی سوال کیوں نہ ہو کہ جو اس سے کیا جائے کہ بھائی آپ کی آمدنی حرام تو نہیں ہے، کہیں ویسے تو شریک نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا معتبر اداروں میں قربانی اگر کرنی چاہیے، اگر اجتماعی قربانی کریں بہتر یہ ہے، جو ہم ہمیشہ سب ساتھیوں کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ خود قربانی کریں، اور اگر خود گائے نہیں خرید سکتے ہیں تو اپنے دوست احبا کے ساتھ آپ ان کو جو ہے وہ مشورہ دیں کہ ہم مل کر خرید لیتے ہیں، کم از کم ان کی آمدنی کا تو آپ کو پرسنل لیول پر علم ہو کہ ان کی آمدنی حلال ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ آگے اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، 4 عنوان آپ کے سامنے ہیں، اور کن چیزوں سے جانور خریدتے ہوئے بچنا چاہیے۔ جمعے کی اذان کے وقت خریدنا مکروہ ہوتا ہے اگرچہ خریداری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان، یہ منڈی کے احکامات ہیں، ظاہر بات ہے مردوں سے زیادہ متعلق ہیں یہ مرد ہی خریدنے جاتے ہیں، تو یہ مردوں ہی کا ہمارا یہ سیشن ہو رہا ہے عام طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ لوگ جب خریدنے جائیں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، کوئی دوسرا خریدار بھی بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے دام پر دام لگانا اس میں ہمیں حدیث سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور چوری یا چھینے میں جانور کو خریدنا بھی ناجائز ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے اگر ہمیں غیر معمولی طور پہ کوئی ویسے ہی روڈ پر، سڑک پر، یا ویسے ہی کوئی جس کا کام بھی ہمیں پتا ہے کہ جانور خریدنا بیچنا نہیں ہے یا ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ آ کے ہمیں انناؤن شخص بالکل کسی غیر متعلقہ جگہ پہ ہمیں کوئی جانور انتہائی غیر معمولی کم دام پہ اگر بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ چوری کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چوری کے چور کے ساتھ ہم بھی اس کے گناہ میں اور جرم میں شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ نہ کھاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ تم سے کسی کو نقصان پہنچے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے،
اور اگر ہم جس جانور کو خریدنا نہ چاہ رہے ہیں تو خواہ دوسرے کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کسی کا سودا خراب نہ کریں۔ یہ تمام احکام کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں، ٹھیک ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں جانور خریدتے ہوئے کہ بھائی ہماری رینج میں نہیں ہے، دام گرانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، یا ہم اتنے ہی پیسے لائیں، حالانکہ رینج میں بھی ہے، اس سے زیادہ پیسے لائے ہیں، بس توڑ رہے ہیں اس کو۔ مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ اس بیوپاری کو ہم توڑ رہے ہیں کہ وہ پیسے کم کر دے، یا اس سے بھی سستا ہمیں جانور مل رہا ہے۔ یہ اس قسم کے بہت سارے جھوٹ جانور کی خریداری کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایبوں سے پاک جانور کو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ خوب اچھی طریقے سے ہم دیکھ لیں، ہے نا، جانور کو خریدتے ہوئے خوب اچھی طریقے سے اس کے کان، آنکھ اور دانت وغیرہ اور عمر اور یہ سب چیزیں، اعضا وغیرہ اچھی طریقے سے چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لہذا اس کو خریدتے ہوئے ہر عیب سے اس کا خالی ہونا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہر وہ جانور جو حلال ہے، مثلا ہرن، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی صرف 4 قسم کے جانوروں کی جائز ہے: اونٹ، گائے میں بھینس بھی آ جائے گی، اور یہ 2 کیٹیگری ہو گئی، اور پھر بکرا بکری یہ 3 ہو گئی، اور مینڈا بھیڑ دمبا وغیرہ یہ 4 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کی عمر بھی شرط ہے۔ اونٹ کے اندر جو ہے وہ 5 سال کی عمر کم سے کم شرط ہے، گائے میں 2 سال کی شرط ہے، گائے بھینس کے اندر، اور بکرا اور دمبے وغیرہ کے اندر بھی 1 سال کی شرط ہے، الا یہ کہ دمبا اگر بہت جاندار ہو، 6 مہینے کا ہو، پھر بھی 1 سال کا لگتا ہو تو پھر اس میں گنجائش ہے، ورنہ 1 سال تو شرط ہی ہے۔ گائے بھینس میں 2 سال شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ان 4 جانوروں کے علاوہ چاہے نر یا مادہ ہو، سب کی قربانی جائز ہے۔ ان 4 جانوروں کے علاوہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر عام حالت میں اس کا گوشت کھانا جائز ہو، جیسے میں نے عرض کر دیا ہرن کا۔ آسٹریلین گائے ہوتی ہے ہماری، ماں کا اعتبار ہے اس کی، جو ہے نا وہ نسل ماں سے ہے، چونکہ ماں اس کی گائے ہوتی ہے، لہذا اس کا اعتبار ہے۔ اور بکری، دمبا بکری سے افضل ہے، ظاہر بات ہے جتنا بڑا جانور ہوگا، خوبصورت ہوگا، بہتر سے بہتر ہوگا، اپنی استطاعت کے مطابق، اس میں دوسرے کو نہ دیکھا جائے، اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت قربانی کی جائے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ عمر کا میں نے عرض کر دیا، اس سلائڈ یہ شیئر بھی ہو جائے گی آپ سے۔ 5 سال اونٹنی کا ہونا شرط ہے، 2 سال گائیں بیل بھینسے کا ہونا شرط ہے، 1 سال بکرا بکری بھیڑ دمبے کے لیے شرط ہے۔ دمبا بہت موٹا تازہ ہو تو 6 ماہ بھی کافی ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے 2 دانت 2 دانت، یہ جو پیچھے جانور گزرے ہیں ان سب کے 2 دانت نا اس عمر میں پورے ہوتے ہیں۔ 2 دانت یہ گرا دیتے ہیں، اور پھر 2 دانت پکے جو دیگر دانتوں سے نمایاں ہوتے ہیں، درمیان میں اوپر کی طرف 2 دانت ہوتے ہیں، دیگر دانتوں سے نمایاں ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ مثلا اونٹ کے اندر اس کی عمر پوری ہو گئی 5 سال، اور گائے کے اندر، بھینس کے اندر اس کی عمر پوری ہو گئی 2 سال، اور بکرا وغیرہ کے اندر عمر پوری ہو گئی 1 سال۔ یہ 2 دانت بظاہر شرط اور علامت ہوتے ہیں، شرط نہیں ہوتے ہیں، علامت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 دانتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ 2 دانت ضروری نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لہذا کسی بھی وجہ سے دانت نہیں نکلے، بیوپاری اعتماد والا ہے یا گھر کا پلا ہوا جانور ہے، پتہ ہے کہ عمر پوری ہو گئی تو اس کی قربانی ضروری ہے۔ بسا اوقات بہت سارے طریقوں سے جو بیوپاری ہیں وہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ مثلا میں ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ 2 دانت کیونکہ عمر پوری نہیں ہوتی، اور ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آ کے دانتوں کو ہی دیکھنا ہے، تو آس پاس کے دانتوں کو گھس دیتے ہیں، تو وہ 2 دانت بڑے لگتے ہیں تو اس طریقے سے بھی دھوکہ دیتے ہیں، تو خوب اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ آنکھ کان کا خصوصاً تذکرہ کر دیا، کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ یہ جانور میں آنکھ کان دم ان 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور دم کو ہم کان ہی پر قیاس کرتے ہیں، تو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم مزید اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو کسی عالم صاحب سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے، اگر کہیں کسی جانور میں ہمیں شک ہو۔ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، منڈی میں بھی خرید رہے ہیں تو تصویر لے کے جو عالم صاحب رابطے میں ہیں، جس جگہ پہ شک ہو رہا ہے ان سے پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ جانور ہم نے اگر خرید لیا ان احکامات کے مطابق، تو اب جانور کو کیسے رکھیں، جانور کے حقوق کا خیال رکھیں، چند باتیں اس میں اہم ہیں۔ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو گھنٹی باندھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
منع فرمایا ہے۔ فقہا نے بعض ضرورت کی صورت میں گھنٹی گھنگرو وغیرہ کی اجازت دی ہے، ورنہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ اور یہ حرکتیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ تبصرے کرنا کہ ہمارا جانور فلاں سے بہتر ہے، فلاں کا جانور فلاں سے بہتر ہے، خوب زیادہ غیر ضروری طور پہ تصویر کھینچنا، جس حد تک ضرورت ہو بس اس حد تک گنجائش ہے، یا ویڈیو بنانا یا بار بار اسٹیٹس پر اپڈیٹ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ خواتین کا دیکھنا تو پردے کا خیال نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ گھر میں باندھنا افضل ہے اگر گنجائش ہے، سب سے بہتر ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ عام طور پہ ہر محلے کے اندر ہمارے شہر میں تو کچھ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں نے مختص کی ہوتی ہے، کچھ کرایہ لے کے وہاں جانور کو باندھا جاتا ہے۔ اگر گلی محلے میں گنجائش نہ ہو تو وہاں پھر باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے، دن میں کچھ وقت کے لیے کھانا کھلانے کے لیے لے آیا جائے اور پھر دوبارہ وہاں جا کے باندھ دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ گلیوں میں ٹینٹ لگا کر راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ عام گزرگاہ ہے، یعنی صرف گلی والے نہیں، دونوں طرف سے گلی کھلی ہے، بہت سارے لوگ اس سے گزرتے ہیں، تو اگر ہم ٹینٹ لگا دیں گے تو گزرنے والوں کو پریشانی ہوگی۔ تو ہم اپنے جانور کو تو سیکیور یا محفوظ کر رہے ہیں، لیکن ہم گزرنے والے کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا جواب اللہ کو کون دے گا۔ احادیث طیبہ کے اندر عمومی طور پہ دیکھیں تو راستے کو بند کرنا، راستے میں کوئی گندگی پھیلانا، راستے میں چلنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف و پریشانی ہماری طرف سے ہو، یہ بہت سخت ترین گناہ کی بات ہے، اور اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ ہاں اگر گلی بند ہو اور سارے گلی والے اتفاق کر لیں کہ ہاں بھائی ہم گلی میں ٹینٹ لگا دیتے ہیں تو پھر الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ گلیاں دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہیں تو یہ صرف گلی والوں کا نہیں، دیگر لوگوں کا بھی گزرنا اس سے حق ہوتا ہے، اور اس سے بسا اوقات خود گلی والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، محلے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم جانور اس طرح رکھیں، اور اہم ترین بات کہ جانور کی صفائی کا خوب زیادہ خیال رکھیں، اور جو جانور کی جو جو گوبر ہو، جو اس کی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ یعنی بول و براز ہو، اس کا بھی خوب صفائی کا اہتمام کریں، خوب صفائی کا اہتمام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ قربانی کی عبادت معاشرے میں اور ہماری گلی محلوں میں بہت زیادہ تعفن اور گندگی پھیلانے کا سبب ہو۔ تو خوب اچھی طریقے سے صفائی کرنا، اور پھر جو کچھ بھی گندگی ہو اس کو اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچانا، یوں ہی گلی میں نہ چھوڑ دینا سڑتے ہوئے کہ لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہو۔ ان ساری باتوں کا ہمیں خوب زیادہ خیال کرنا چاہیے، عام طور پہ خیال نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ جانور خرید کر آتے ہیں اور ظاہر بات ہے بس اوقات مشقت ہوتی ہے، دور جا کے مثلا نادرن بائی پاس پر، ملیر منڈی کے اندر، یا لانڈی بھینس کالونی کے اندر، ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پہ دور جا کے خریدا جاتا ہے، خوب چلنا پھرنا پڑتا ہے، تو یہ مشقت اللہ کے لیے برداشت کی ہے، اسے لوگوں کے سامنے بار بار بیان کر کے اپنا اجر ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ اس پر ضرور اجر ملے گا، ہماری نیت صحیح ہو۔ جانوروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کریں، بھوکا نہ رکھیں، اور پھر یہ بھی حق کے اندر ہے کہ اتنا زیادہ نہ کھلائیں کہ وہ بیمار ہو جائے، ہے نا۔ تو دونوں چیزوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں، کیسے کھلانا ہے، کس وقت کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے۔ جانور کو بچوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں، وہ دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بسا اوقات بعض لوگ تو لڑاتے ہیں یا کو ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، دم زور سے کھینچتے ہیں، کوئی اس طرح کا ہار پٹا ڈال دیتے ہیں جس سے اس کو زخم لگنے کا اندیشہ ہو، دھوپ سے بچانے کا انتظام نہیں کرتے، گرمی کا موسم میں بر وقت پانی نہیں دیتے، یا بس اوقات ان کے برخلاف بہت ہی زیادہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں مناسب نہیں ہیں۔ جب ہم ذبح کریں جانوروں کو تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں کون ذبح کر سکتا ہے، ذبح سے پہلے کیا تیاری ہوئی، ذبح کے وقت کیا تیاری ہے، ذبح کا مصنون طریقہ کیا ہے، اور ذبح کے بعد کے کیا احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 دن ہیں جو قربانی کے وجوب کے دن ہیں، وہی قربانی کے دن ہیں۔ تو 10 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر عید کی نماز کے بعد، شہر میں عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، 12 ذوالحجہ کی مغرب تک، غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کا وقت ہے۔ اور رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، پہلا دن افضل ہے اور دن میں افضل ہے، رات میں روشنی کا انتظام ہو تو رات میں بھی بہتر ہے۔ اور شہروں میں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں، ہاں گاؤں دیہات کے اندر جہاں عید کی نماز ہی واجب نہیں ہوتی وہاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسائی مسلمان ہو بھائی، پاکی ناپاکی کا اتنا فرق نہیں ہے، بہرحال غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ واقعی میں جو اہل کتاب ہو اس کا ذبیحہ جائز ہے، غیر مسلم کا البتہ جائز نہیں ہے۔ اجرت پہلے سے طے کر لیں، کسائی کے ساتھ بدمزگی نہ ہو۔ قربانی کا کوئی بھی جز کسائی کو اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، یا اس کے بدلے اجرت کم کروانا بھی جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس کی رسی کو بھی۔ کسی اور کے گھر مشغول کسائی ہے، اس کو پریشر ڈال کے اپنے پاس لانا، یہ بھی شرن بھی درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ذبح سے پہلے چارہ پانی کھلا لینا، چھری کو پہلے سے تیز کر لینا، یہ بہتر ہے۔ جانوروں کے سامنے چھری تیز کرنا حدیث میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جس کی قربانی ہو وہ خود قربانی کرے، یہ بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا ہے، کسائی کر رہا ہے، تو کسائی کو بھی یہ ساری باتیں بتا دیں جن میں سے کچھ گزر گئے ہیں، کچھ آگے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جانور کے قریب رہے تو یہ بہتر ہے۔ خواتین بھی اگر دیکھنا چاہیں تو پردے کے اہتمام کے ساتھ ضرور دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بے پردگی نہ ہو۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، آپ سے عرض کر دیا، اور ورنہ کسی کسائی سے بھی چھری بالکل پھروا سکتے ہیں، البتہ چھری پہلے سے تیز ہو۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، سختی سے گھسیٹا نہ جائے، چاروں ٹانگوں کو جمع کر کے، جو پچھلی ٹانگوں کو بھی اگلی ٹانگوں کے ساتھ ملا کر ایک رسی میں باندھ دیتے ہیں، ایسے کرنے سے جانور کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور پہلے سے جگہ متعین نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ گرا کے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے، کبھی دم سے، کبھی ٹانگوں سے، کبھی رسی سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ جانور کو آپ خواہ اذیت دے رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹانگوں کو الگ الگ باندھا جائے، اور پچھلی ٹانگوں میں سے ایک رسی گزار کر اگلی ٹانگوں سے بھی گزار دی جائے، لیکن کھینچا نہ جائے، بس احتیاطاً گزار دی جائے، اس کو کھینچا نہ جائے۔ جانور جب گر رہا ہو یا کسائی کو گرانے میں تھوڑی سی مشقت ہو رہی ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جانور کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا کسائی کے اناڑی ہونے کی وجہ سے، تو اس وقت آوازیں کسنا، تبصرے کرنا اور سیٹیاں بجانا، یہ تو کافر و مشرکین لوگوں کا شیوا تھا۔ قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے کہ عبادت کے موقع پہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ غیر اخلاقی حرکتیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، باوجود یہ کہ موبائل پر ویڈیو بنانے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کوئی ایپ پیدا ہو جائے، مثلا اللہ نہ کرے گرتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی اور ایپ پیدا ہو جائے، تو وہ اس وقت معاف ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی جانور کو ایسے گرانا چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو، ٹھیک ہے، اور اگر قبلہ رخ کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، قبلہ رخ کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے جانور کو تکلیف دی جائے، بس ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کا چہرہ جس طرف ہوگا وہ قبلے کا رخ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا، یہ اس کا اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر بغیر کسی عذر کے اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ قربانی مکروہ ہوتی ہے۔ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے، ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ عجیب اس کے اندر اخلاص ہے، عجیب اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایمانی جذبات سے لبریز یہ دعا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا چہرے کو اس ذات اقدس کی طرف پھیر رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے ہٹا کر، حنیفہ، ہر چیز سے یکسو ہو کر، ہر فاسد نیت کو چھوڑ کر، کہ وہ ذات کی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس عظیم ذات کی طرف، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سے زائد لوگ ہیں تو جو چھری پھیر رہا ہے یا جو اس وقت چھری پھیرنے کا کہہ رہا ہے وہ سب کی نیت کر لے، اس کے بعد چھری پھیرے یا چھری پھیرنے کی اجازت دے دے۔ نام بنام اگر پکار لے تو زیادہ احتیاط ہے، بہتر ہے، کم از کم دل میں اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ جن لوگوں نے اس میں پیسے ملائے ہیں یا جن لوگوں کی طرف سے ہم نے نیت کی ہے، اے اللہ ان سب کی طرف سے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بہتر ہے کہ پرچی پہ نام لکھ کر اس کو جو قربانی خود چھری پھیر رہا ہے یا قربانی اس کی اجازت سے کسائی چھری پھیرے گا، وہ ان کو ذہن میں رکھ لے، سامنے رکھ لے۔ اللہم منکا ولکا، پہلے وہ دعا پڑھ لی، پھر یہ اللہم منکا ولکا، اللہ تیری ہی طرف سے ہے، اللہ تیری لیے ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جگہ سے چھری پھیرے جو بھی بتائی جا رہی ہے کہ تھوڑی کے نیچے جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اور جو ہے نا اس کی حلق کے بالکل درمیان سے اس طرح گلا کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک نرخرا ہوتا ہے جو سانس، جس سے جانور سانس لیتا ہے، 2 خوراک کی نالی ہوتی ہیں، وضجتین اسے عربی میں کہتے ہیں، وضجان کہتے ہیں، اور یہ نرخرے سے چپکی بھی ہوتی ہے، اور 2 موٹی شہرگ ہوتی ہے۔ خوراک کی ایک نالی ہوتی ہے، ایک نرخرا ہوتا ہے، 2 موٹی شہرگ ہوتی ہے جو نرخرے اور خوراک کی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، یہ چاروں رگیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر کا یعنی 3 یا 2.5 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے، اس سے کم میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہ چاروں رگیں کٹ جاتی ہے اگر صحیح چھری تیز ہو، صحیح طریقے سے پھیری جائے۔
اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لینا بھی کافی ہے. یاد رہے بسا اوقات یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ شوق شوق میں بچوں کا ہاتھ بھی رکھوا دیتے ہیں, یا کسائی یہ کہتا ہے کہ جی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا چھری پر پھونک دیں. وہ خود ظالم بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, جانور حرام ہو جائے گا, جانور ٹھیک نہیں ہوگا یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. بھول سے پڑ جائے تو گوشت حلال ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو جان بوجھ کر مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے کسی بچے کا ہاتھ آپ نے چھری پہ رکھوا دیا. یاد رہے جن لوگوں کا ہاتھ چھری پر ہے ان سب کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے. کسائی کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو اہتمام سے اس کو یاد دلا دیں, اور اگر آپ کا بھی چھری پر ہاتھ ہے یا کسی اور کا ہاتھ رکھوایا جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس شوق سے گریز کیا جائے, یا تو خود ذبح کر لیا جائے یا کسائی سے ذبح کروا لیا جائے. یہ جو چھری پر بسم اللہ پڑھ کے خاص طور پہ یہ بسا اوقات یہ اس سے قربانی نہیں ہوتی ہے. جانور سنت کے مطابق ذبح ہو گیا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ دعا پڑھ لیں یا اس کا مفہوم دل میں دہرا لیں کہ اللہ تو اس کو میری طرف سے قبول فرما, جیسا کہ تو نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قبول فرمایا تھا. اے اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما, میں انہی کے حکم پر انہی کی سنت کو اے اللہ تیرے لیے ہی میں یہ زندہ کرنے کے لیے قربانی میں نے کی ہے. جانوروں کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیں, نر خرے پر ہرگز چھری مارنے نہ دیں کسائی کو. اس کو کہیں کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لے, 4 منٹ 5 منٹ کم از کم چھری پھیرنے کے بعد انتظار کرنا چاہیے. مختلف جانوروں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جانور جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے جسم کے اندر جو جو ایک وائبریشن یا پھڑکنے کا احساس ہے یہ ختم ہو جائے, اس کے بعد کھال اتارنا شروع کریں. نر خرے پہ کھڑی چھری مارنا حرام مغز پر, وہ عام طور پہ کسائی جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے, یہ حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے. قربانی کی کھال میں آپ کو 4 قسم کے اختیار ہوتے ہیں, خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ کسی کو ہدیے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں, مستحق اداروں کو کہ فقراء مساکین کو دے سکتے ہیں, مدارس کو, مختلف کمیونٹیز کو جو واقعی میں صحیح جگہ پہ استعمال کرے. اس نیت سے فروغ کر سکتے ہیں کہ جو بھی اس کی رقم آئے گی اس کو صدقہ کر دوں گا. اس کی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے اگر آپ فروغ کر رہے ہیں. تو یہ 4 قسم کے اختیار ہوتے ہیں. گوشت کی تقسیم میں بھائی بہتر ہے کہ 3 حصے کر لیں, ایک حصہ خود رکھ لیں, ایک رشتہ داروں کو دے دیں ہدیتاً, ایک فقیر محتاج لوگوں کو تقسیم کر دیں. سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں, بہتر افضل نہیں, سارا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں. تو تینوں اختیار ہیں, یا بہتر افضل یہ ہے کہ یہ 3 حصے کر لیے جائیں. ایک سے زیادہ شرکا ہوں, اہم ترین بات اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں ہے. ہاں سارے شرکا راضی ہوں پھر بھی درست نہیں ہے, کیونکہ یہ گوشت ایک ہی جنس کا ہوگا اور یہ وزنی چیز ہے, یعنی تول کی جاتی ہے. تو یہ اس کے اندر جو سود کا جو سارا جو ہے وہ وجہ ہے وہ اس کے اندر دونوں پائی جائے گی. لہذا اپنی طرف سے خوب اچھی طریقے سے بہتر ہے تول لیں. تولنا ممکن نہیں ہے تو اندازے سے 7 حصے تقسیم کر لیں, اور احتیاطاً یہ کریں کہ 4 پائے 4 حصوں میں ڈال دیں. اگر 7 حصے کر رہے ہیں, ایک میں کوئی سری ڈال دی, ایک میں کھال کو شامل کر لیا. اگر 7 سے کم حصے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر لیں گے تو پھر گوشت کے مقابلے میں آ جائے گا, وہ بقیہ جو اضافی اگر گوشت کسی حصے میں جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز آ جائے گی جس کی جنس الگ ہے. لہذا بالکل اندازے سے تقسیم کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ تول نہیں رہے ہیں تو یہ طریقہ اپنا لیں کہ آپ اس کے مختلف حصے جو گوشت کے علاوہ ہوں وہ مختلف جو ہے نا وہ حصوں میں رکھ دیں, تاکہ گوشت کے برابر آ جائے. بقیہ اگر اضافی کسی حصے میں گوشت جا رہا ہے تو وہ دوسرے حصوں کے مقابلے میں, پائے سری وغیرہ کے مقابلے میں, مغز زبان اگر کہیں کھائی جاتی ہے کوئی کھاتا ہے تو اس میں بھی رکھ دی جائے, ٹھیک ہے. سارے شرکا گوشت کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر الگ بات ہے, جیسے وقف قربانی میں ہوتی ہے, پھر تقسیم ضروری نہیں ہے. گوشت دیں یا لیں, کم ہونے کی صورت میں نہ دینے کو حقیر سمجھیں نہ لینے کو حقیر سمجھیں, اور بلکہ زبان اور دل سے شکریہ بھی ادا کریں. حدیث میں کہا ہے کہ بھئی کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو کم نہ سمجھے. گوشت کو فروغ کرنا حرام ہے, جیسے کہ عرض کر دیا. کھال کو بھی فروغ کر کے خود رقم رکھ لینا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسائی کو اجرت میں دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے گوشت فروغ کر دیا ہے تو بعد میں اس کی اتنی قیمت صدقہ کرے تو بس استغفار کرے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے, اور چچڑے چربی وغیرہ بھی, یعنی کسائی کو کچھ بھی اجرت میں نہیں دے سکتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اور حلال جانور کے اندر یہ 7 چیزیں حرام ہیں, باقی سب جو ہے نا وہ حلال ہیں.